بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورے ملک میں زور ہے، شور ہے مہنگائی کا ہر طرف کہ تیل مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا۔ یہ حکومت پچھلی حکومت پر لعن طعن کر رہی ہے، پچھلی حکومت ان کے اوپر لعن طعن کر رہی ہے۔ عوام ہے کہ بس ان کا صرف معاملہ صرف یہ ٹماٹر، گھی، آٹا اور چینی کی حد تک ہے۔ باقی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی پوری نگاہ ہے اس قوم کے اوپر۔ یہ عوام کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اس طرح کے جو لیڈر ان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہیں۔ اور اصل مجرم جو ہے نا، اصل مجرم یقین کریں وہ عوام ہے۔ یہ مجرم ہیں، کہتے ہیں ہمارا کیا گناہ ہے، ہمارا کیا قصور ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے اور چادریں چڑھاؤ اور عرس اور میلے کرو اور قبروں کی ان مزاروں کی خاک چاٹو، ان کے اوپر جا کے عرس اور میلے کرو۔ چاہے غربت ہو پھر بھی پیسے ادھار مانگ کر یہ جاتا ہے مشرک اور وہاں جا کے یہ حلوے کی دیگ چڑھاتا ہے یا بریانی کی دیگ چڑھاتا ہے، بکرا چڑھاتا ہے، مرغی چڑھاتا ہے، تیل چڑھاتا ہے، گھی چڑھاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے۔ چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کی کسی خاتون کو یہ چادر نہیں دے گا لیکن مزار کے اوپر جا کے چادر چڑھائے گا۔ پورا مہینہ یہ گجر ہیں، یہ اس میں دودھ میں لازمی پانی ڈالیں گے اکثریت، اللہ ماشاء اللہ، کوئی چند ہو جو نہ ڈالتے ہوں لیکن اکثریت اس میں پانی ڈالتی ہے۔ لیکن جس دن دودھ ان کو قبر کے اوپر چڑھانا ہو کہ یہ جناب یہ 11 تاریخ کو 11ویں پکے گی اور داتا کے دربار پر یہ دودھ کی ٹینکر چڑھاتے ہیں، یقین کیجیے، اور ان کی جرت نہیں کہ قطرہ پانی ملا سکیں۔ بتاؤ کس کے ساتھ تقویٰ ہے؟ جس نے منع کیا تھا کہ ملاوٹ نہ کرنا اس کا کوئی خوف نہیں، اس کا کوئی ڈر نہیں، لیکن جو مردہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ پہچانتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کون آیا اور کون گیا، اس سے اتنا خوف ہے اس کو کہ اگر اس کی جناب میں جو نظر و نیاز ہوئی ہے اگر اس کے اندر ذرا سی ملاوٹ کر دی تو پھر بابا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بالکل مشرکین مکہ کی وہ جو ذہنیت تھی وہ واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ فعل بیان کیا کہ دیکھو یہ اپنے شریکوں کے اندر اگر کوئی اللہ کے حصے کی چیز مل جائے تو اس کو ملا رہنے دیتے تھے، اور اگر وہاں کی کوئی حصے کی چیز ادھر آ جائے تو فوراً اس کو نکال دیتے تھے کہ یہ بابا کے نام کی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے دماغوں کے اندر جو اپنے باباؤں اور اپنے بزرگوں کا عزت اور وقار تھی وہ زیادہ تھی اللہ کی نسبت۔ تو بالکل یہی آج اس مسلمان قوم اور خاص کر پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کے اوپر اللہ کے عذاب بن کر آئے ہیں۔ یہ شہباز شریف ہو گیا یا نواز شریف ہو گیا یا فضل الرحمان ہو گیا یا عمران خان ہو گئے، سارے اللہ کے باغی ہیں اور ان کو دین اسلام سے کوئی غرض نہیں۔ یہ خالص اقتدار کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، بلکہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور ایک کی طاقت کا مزہ اللہ دوسرے کو چکھاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں بیان کیا ہے کہ دیکھو جب یہ میرے ذکر سے تغافل برتتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو پھر ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے ہر بندہ جس لیول کا بھی ہے نا وہ رو رہا ہے۔ میں نے روتے ہی دیکھا لوگوں کو، چیخ رہے ہیں مارے گئے مارے گئے مارے گئے، چاہے بینکوں میں ان کے پیسے ہوں، چاہے گاڑیاں ہوں ان کے پاس اور بینک بیلنس بھی بھرے ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں ہائے مارے گئے۔ تو یہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، یقین کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تم میرے دین سے منہ موڑو گے، میری بات توحید کی بات، ایمان خالص کی بات اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں پسند ہے تو یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام پسند ہے، اپنی بقا اسی میں سمجھتے ہو، اور یورپینز کے طریقے کو، یونانیوں کے طریقے کو اور یہودیوں کے طریقوں کے تم اپنانا چاہتے ہو، تمہیں اللہ کا طریقہ پسند نہیں ہے، تو تمہارے اوپر یہی لعنتی مسلط کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے لعنتی قوم کہاں سے بیٹھی، کبھی ایک ٹیلی فون کال کرتی ہے اور ہمارا گبرو جرنیل گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور دوسرا وہ ایک چھوٹا سا خط لکھتا ہے اور دھمکی دیتا ہے اپنے ایک سرکاری افسر کے ذریعے، تو ہمارے گبرو جرنیل کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے چوروں ڈاکوں کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا۔ اصل میں اوپر اللہ پلاننگ کرتا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کرپٹ لوگوں کو اور بے دین لوگوں کو اور یعنی چوروں ڈاکوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔
عذاب کے طور کے اوپر. یاد رکھنا یہ اللہ کا عذاب ہے. جتنا مرضی زور لگاؤ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اور چادریں چڑھاؤ اور مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کرو. عمران خان کو بھی اللہ نے موقع دیا تھا، اس بے ایمان کو بھی شرک کر کے اللہ کو گالی دینے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا ہے. شرک اللہ کو گالی ہے. اس نے بھی جا کے مزار کے اوپر ماتھا ٹیکا تھا وہاں جا کے. یا علی مدد کا پٹا اس نے بنوایا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک ویڈیو کے اندر. یہ یا علی مدد کا پٹا بازو کے اوپر بنوا رہا تھا ان رافضیوں سے. صرف ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ اپنے مالک کو ناراض کر دیا. یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں. سب نے مل کے ان پاکستان کے خلاف یہ معاملہ کیا ہے. سب نے مل کے کیا ہے، سارے اس میں شامل ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، خالص دنیا داری کی خاطر. کہ وہ ڈرتے ہیں، جنگ سے ڈرتے ہیں، یہ مرنے سے ڈرتے ہیں. بس ان کو اپنی نوکری پیاری ہے، ان کو اپنی دولت پیاری ہے، ان کو اپنی پینشن پیاری ہے کہ کہیں پینشن نہ چلی جائے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد اندازہ لگائے ان کے بینک بیلنس کی اگر تلاشی دی جائے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جزیرے خرید لیے انہوں نے، اندازہ لگاؤ کتنا پاکستان کو لوٹا انہوں نے. کون ہے ان کا انتصاب کرے گا؟ سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے سیاسی لوگ ہوں، چاہے یہ مذہبی لوگ ہوں فضل الرحمان جیسے، چاہے یہ جرنیل ہوں، سب کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ چونکہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا. جب کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، خالص اللہ کا بندہ ہوگا، نہ اس کا جمہوریت سے تعلق ہوگا، نہ اس کا بریلیت سے تعلق ہوگا، نہ دیوبندیت سے، نہ اہل حدیثیت سے، خالص مومن ہوگا. نبی علیہ السلام کی سنت کو وہ اپنائے گا، اور اس طرح ایک گروہ ہوگا، اللہ کی جماعت ہوگی، اللہ کی پارٹی ہوگی. اور وہ جمہوریت کے ذریعے، ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں بلکہ دعوت کے ذریعے اسی انداز سے دعوت دی جائے گی اس قوم کے اندر، کلمے کی دعوت. اب نماز روزہ ان کے اوپر نہیں ہے. اب ان کو دعوت دی جائے کہ دیکھو مانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پہلے مسلمان ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، سب کچھ ہو تم، لیکن مسلمان اور مومن نہیں ہو. بس یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو داتا دستگیر مشکل کشا نہیں پکارا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی 11ویں اور 12ویں نظر و نیاز اور واسطہ اور وسیلہ نہیں ہوگا، کسی اور کو رکوع اور سجدہ نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ. باقی سارے مخلوق ہیں، اور یہ قبر پرستی، یہ خالص بت پرستی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ذلت کا یہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹے.